درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم سب انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں فی الحقیقت ان سب کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کرے، دنیا کی ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے جنت کی نعمتوں کی ہرس اس میں پیدا ہو، اور یہ سختیاں، تلخیاں، حالات کی نامساعدگی، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں بالعموم، تاکہ انسان ان کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے قیامت کی سختیوں سے بچنے کی تدبیر کرے۔ بہترین انسان دنیا میں وہ ہے جس کی ساری محنت آخرت کے لیے ہوتی ہے، آخرت کے لیے محنت بھی کرے اور اللہ اس کی محنت قبول بھی کر لے، اس سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میاں بیوی کا یہ تعلق محض اس لیے نہیں بنایا کہ جنس کی خواہش مرد میں بھی ہے عورت میں بھی، یہ ایک سبب ہے، اس سے بڑے بڑے مقاصد موجود ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اولاد دے، نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو اللہ کے دین کے خادم بنائیں گے۔ یہ شادی کا اقدام کرتے ہوئے خاوند بیوی آپس میں یہ سوچیں کہ ہم عفت، پاک دامنی، پاکیزہ زندگی اختیار کریں گے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ اگر میاں بیوی کا باہمی تعلق اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے حصول پر مبنی ہے تو یقین کریں روئے زمین پہ اس سے بہتر انسان اور کوئی نہیں ہے۔ مال و دولت کم ہے یا زیادہ، دنیا آپ کو کیا سمجھتی ہے، وسائل، سہولتیں، آسانیاں آپ کے پاس کس قدر ہیں، یہ بہت ثانوی، کم تر اور بے حقیقت چیزیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ تو نے اپنی خانگی زندگی میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت و فرما برداری کا معیار کیا مقرر کیا ہے؟ کیا آپس میں اس قدر زیادہ کوآرڈینیشن، ہم آہنگی، محبت و مودت کا وہ معیار موجود ہے جو خاوند کی طرف سے بیوی کو اللہ کی بندگی پہ اکسائے اور بیوی کی طرف سے خاوند کو اللہ کی عبادت پہ کھڑا کرے؟ آپ ایک مثالی جوڑا بن جائیں، برادری آپ کی مثالیں دے، علاقے میں آپ کی شہرت ہو، ان سے زیادہ پرسکون گھر اور کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر یہ تعلق محض جنسی لذت کی کشیدگی کا نام ہے، اگر یہ تعلق محض اللہ کی نعمتوں کے برتنے کا نام ہے، اس میں تشکر کا کوئی تصور نہیں، اللہ کی بندگی کا کوئی عمل دخل نہیں، جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے لیے معاونت کا کوئی داعیہ موجود نہیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کو ایسی زندگی سے کوئی غرض نہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنۃ
अज़र्र अला الرجال من النساء، مردوں کے لیے روئے زمین پر عورت سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں۔ ہر صورت میں بے پردگی انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بے حیائی معاشرے میں جتنے فتنوں کا دروازہ کھولتی ہے، شاید اس قدر فتنوں کا دروازہ اور کسی عمل سے نہیں کھلتا جس قدر بے حیائی سے کھلتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی آخرت برباد ہوتی ہے۔ اور اگر یہی عورت خاوند کے گھر میں آ کے اس کی اطاعت نہیں کرتی، اللہ کی بندگی نہیں کرتی، اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتی، وہ فرائض جو اللہ نے خاوند کی نسبت سے اس پہ عائد کیے، اس کی اولاد کی نسبت سے اس پہ عائد کیے، اس کے اقربا کے مناسبت سے اس پہ عائد کیے، انہیں چکانے سے قاصر ہے، اور وہ ہمیشہ بیچاری اپنے حقوق کی تگ و دو میں رہتی ہے۔ مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے وہ ملنا چاہیے، فلاں ایسے ہے، میری بہن کے گھر میں اتنی آسانیاں ہیں، وہ جو میری کلاس فیلو تھی وہ اتنی سہولتوں میں ہے۔ اگر وہ ہمیشہ اس چکر میں رہے گی تو سچی بات یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی وجہ سے یہ گھر بدبختی کا مرکز بن۔ فرمایا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کان الشوم فی شیء ففی الدار، نحوست کا اگر کہیں کوئی وجود ہے تو یہ گھروں میں ہوتی ہے، والمرأ، اور عورتوں میں ہوتی ہے۔ عورتیں گھر کا ماحول خراب کرتی ہیں، نماز پڑھی ہے کہ نہیں، نہ اپنے متعلق اسے کوئی فکر ہے، نہ اپنے شوہر کے متعلق اسے کوئی فکر ہے، نہ اپنی اولاد کے متعلق اسے کوئی فکر ہے۔ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ مطالبات دنیا اتنے طویل ہیں کہ یہ فہرست کبھی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ وہ تھکا ہارا باہر سے آیا ہے، میں نے خندہ پیشانی سے اسے ویلکم کہا ہے کہ نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کھانا ٹھنڈا تھا کہ گرم تھا، اس نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا شوہر یہ جو نعمتیں میرے لیے اٹھا اٹھا کے لا رہا ہے، حلال سے آ رہی کہ حرام سے، عورت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایسا گھر، فرمایا ان کان الشوم فی شیء ففی الدار وفی المرأة، یہ عورت اس انسان کے لیے نحوست کی علامت ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو رہا ہے۔ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری پھوپھو نے ہمیں یہ بات بتائی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، آپ نے مجھ سے پوچھا بی بی تیرے شوہر کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ حضرت بہترین تعلقات ہیں، میں اس کی پوری اطاعت کرتی ہوں، اپنی طاقت کے مطابق اس کی پوری خدمت کرتی ہوں، جہاں تک میری بساط ہے میں اس کے لیے کمر بستہ رہتی ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد بھی فرمایا فانظری این انت، غور کر تیرا اپنے خامند کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے التماس کروں گا، اپنی ماؤں کو درخواست کروں گا، یہ دین اسلام صرف صحابیات کے لیے نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی عورتوں کے لیے خاص نہیں ہے، آج کی عورت کے لیے بھی یہ اتنا ہی اہم ہے۔
جتنا عمران ابن حسین کی پھپھو کے لیے یا والدہ کے لیے اہم تھا۔ فرمایا فانظری این کنت منہ، غور کر تو اس کے ساتھ کیا رویے رکھتی ہے۔ میں اس حدیث کے توسط سے اپنی تمام بہنوں سے ملتمس ہوں، ہر تیسرے دن گھر میں لڑائی ہوتی ہے، بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ شاید ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہماری آبادیوں میں 20 گھروں کے بعد ایک خوش نصیب گھرانہ ایسا ہوگا جہاں بیٹی روٹ کے نہیں آتی، یا جس کی بہو ناراض ہو کے اپنے والدین کے پاس کبھی نہ گئی ہو۔ ہمارے ہاں تو ازدواجی زندگی اس وقت تک استوار ہوتی ہی نہیں ہے جب تک پنچایتوں کا آنا جانا اور ادھر ادھر شکوے شکایتیں اور لمبا قضیہ لڑائیوں کا ہو نہ جائے۔ فانظری این کنت منہ، توجہ کیجئے وہ حقوق جو اللہ نے شوہر کی نسبت سے آپ پہ رکھے ہیں کہ آپ ادا کر رہی ہیں۔ اور اگلی بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، وہی تیری جنت ہے، وہی تیرے لیے جہنم ہے۔ ہر بیوی کے لیے یہ قانون بنایا، تیرا خامن تیرے لیے جنت میں داخلے کا باعث بھی ہے، تیرے لیے جہنم میں جانے کا سبب بھی ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عورت جس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض اپنی طاقت کے مطابق وہ ادا کرتی تھی، اور وہ دنیا سے گئی تو اس کا شوہر اس پہ راضی تھا، فرمایا وہ جنتی ہے۔ اور وہ عورت جو اپنے خامد کو اذیت دیتی ہے، جو اپنے شوہر کے لیے تکلیف کا باعث ہے، کبھی مطالبات کر کے، کبھی اس کی نہ مان کے، ضد، ترجیحات، ایک معیار ہم نے پہلے سے، شادی سے پہلے سے قائم کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہم چاہتی ہیں کہ زندگی اسی کے مطابق ہو۔ ہر نو بیاہتا لڑکی کی خواہش یہی ہوتی ہے، میرا شوہر، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، سارا گھرانہ میرا ماتحت ہو۔ یاد رکھ لیجئے، پورے خاندان پہ رول کرنے کی خو رکھنے والی، سسرالیوں میں جا کے سب کو اپنی مرضی کے تابع رکھنے کی جستجو کرنے والی، پھر وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں بھی آئیں گی اور رحمتیں بھی آئیں گی اور میرا گھر پرسکون ہو جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو تجھے مقام دیا ہے اس سے بہتر مقام اور کوئی نہیں ہے۔ قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، جو حیثیت اور مقام اللہ نے، اسلام نے عورت کو دیا ہے، کائنات کا کوئی مذہب، کوئی سوچ، کوئی قانون عورت کے لیے یہ حیثیت نہیں رکھتا۔ تجھے محفوظ آبگینہ بنا دیا، تجھے کانچ کی گڑیا قرار دیا، سرد و گرم سے بچانے کے لیے تیرے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا۔ تو جب بیٹی تھی تو باپ تیرا نگران تھا، تو بہن تھی تو بھائی تیرا نگہبان تھا، تو بیوی بنی ہے تو شوہر تیرا کفیل و ذمہ دار ہے، اور کل تو ماں بنے گی تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیری اولاد کو حکم دیا ہے، جیسے بھی ہے ماں ہے، اس سے حسن سلوک کرنا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کافرہ ہے، بت پرستی کرتی ہے، اللہ کے علاوہ غیر کو پوجتی ہے، اور اولاد موحدہ ہے، فرمایا ہاں اس کے باوجود کہ اولاد توحید والی ہے، ماں اس کی مشرکہ ہے، چونکہ ماں ہے اس لیے وہ تیرے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ یہ عز و شرف دنیا میں کس نے عورت کو دیا ہے؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ،
تیرے خامد سے سلوک کیا ہے، اگر اچھا ہے تو یہ حسن سلوک تیرے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہے، اور اگر بحیثیت بیوی تو اپنے شوہر کو راضی نہیں رکھ سکی اپنے آپ پہ، تو یاد رکھنا پھر یہ بدسلوکی تیرے لیے جہنم کا باعث ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من السعادہ، انسانی زندگی میں 4 چیزیں ہیں جو خوش بختی کی علامت ہیں۔ سمجھ لیجئے میرے بھائیوں، ہمارے معیارات بڑے عجیب ہیں۔ کسی بڑے لیڈر کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تو لوگ اس کے اس اسٹیٹس پہ رشک کرتے ہیں، کاروبار اچھا چل نکلے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کسی کے تعلقات لوگوں کے ساتھ زیادہ ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اگر وہ اسلام کے لیے ہیں، دنیا مل جائے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اگر وہ حلال طریقے سے ملتی اور حلال طریقے سے استعمال ہوتی، لیکن معیار یہ نہیں ہے۔ اربع من السعادہ، 4 چیزیں ہیں جو خوشبختی اور سعادت کی دلیل ہیں۔ المرأة الصالحہ، پہلی چیز ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی۔ نیک بیوی کیا ہے؟ ای النساء خیر، اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ فرمایا سرتہ اذا نظر، تطیعہ اذا امر، شوہر دیکھے تو کھلکھلا اٹھے، بیوی شوہر کے سامنے آئے تو دن بھر کی تھکاوٹ کافور ہو جائے، اپنے میاں کو ویلکم کہے، بازار میں، مارکیٹ میں، باہر دنیا کے جھمیلوں میں اسے کتنی اذیتیں اور تکلیفیں ہوئیں وہ ساری بھول جائیں، اس قدر والہانہ شفقت کے ساتھ اسے ریسیو کرے۔ تطیعہ اذا امر، اور شوہر کام کہے تو بیوی انکار کر دے، میرے بھی تو رائٹس ہیں نا، ان رائٹس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اپنے رائٹس کے لیے اس کے رائٹ پہ حق مار رہی، ڈاکہ مار رہی ہے۔ تطیعہ اذا امر، تو اسے کہے تو وہ مانے، اطاعت کرے۔ دن بھر تیرے بچوں کو سنبھالتی ہوں، اتنا بڑا گھر ہے اس کی صفائی کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ لمبی ایک لائن ہوتی ہے، مجھ سے نہیں ہوتا۔ اور پھر جو طرز تکلم ہمارے ہاں آج کی بیویاں اختیار کرتی ہیں، الامان والحفیظ، تو نے سمجھا ہی نہیں اس کی حیثیت کیا ہے تیرے لیے۔ جب تیرا شوہر تجھے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تجھے کہے تو تو اس کی مانے، اور جب وہ تجھے اپنے گھر میں چھوڑ کے جائے تو اس کے بستر کی بھی حفاظت کرے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ مال کی حفاظت کیسے کرنی؟ یہ تو میرا حق ہے، اتنا تو میرا حق ہے نا۔ اس کا گھر میں جو کچھ پڑا ہے وہ اٹھایا اور سارا لٹا دیا، اس کی اجازت کے بغیر بازار میں پھرتی رہی، اور پھر یہ کہہ دیا تو یہ تو میرا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے خامند کے مال سے وہ صدقہ کرے بغیر اجازت کے۔ میں حوالے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کسی بیوی کے لیے جائز نہیں اپنے شوہر کے مال سے بغیر اجازت کے اللہ کے راستے میں دے۔ اللہ کے نبی، یہ جو کھانا ہم روٹین میں کھاتے ہیں اس میں بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں دیا جا سکتا۔
فرمایا ذالک من افضل اموالنا، یہ تو بہترین مال ہے، جب کم تر اس کی اجازت کے بغیر نہیں دیا جا سکتا تو بہترین کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے، شوہروں کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ ناروا پابندیاں جائز، انہیں بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے، وہ تیری گھر والی ہے، اس پہ اعتماد کر اور ایک مناسب حد تک اسے اختیارات دے۔ میرے بھائیوں، وہ بیچارہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کو کسی بڑے شہر کے شاپنگ مال میں لے کے جائے تو آپ چور راستہ اختیار کرتی ہیں۔ قانون ہم نے پڑھا ہے، مسئلہ ہم نے سیکھا ہے۔ ایک حرام کا لقمہ کتنے دن کی عبادت برباد کرتا ہے؟ 40 دن کی۔ اور جو 6000 کا سوٹ میری بہن اپنے خامند کے مال سے چوری کر کے پہنیں گی یا دائیں بائیں کر کے پہنیں گی، اس سے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جب تیرا شوہر نہیں ہے، اس کے مال کا تحفظ کرنا، اس کے بستر کا تحفظ کرنا تیری ذمہ داری۔ بستر کے تحفظ کا کیا معنی ہے؟ یہ کزن ہے، یہ تو اندر ہی آئے گا نا، وہ گاؤں کا ہے، ان کے ساتھ ہمارا جانا آنا بہت تھا، اس کے لیے بھی ڈرائنگ روم نہیں، یہ سیدھا اندر آئے گا۔ وہ بیچارہ روتا ہے، سارے زمانے کے لوگ تیرے کزن ہو گئے، حقیقی کزن بھی ہوں، مسئلہ سن لیجئے۔ اللہ نے شوہر کو یہ حق دیا ہے، وہ بیوی کو رشتے ناطے جوڑنے سے روکے گا نہیں، وہ بھی پابند ہے۔ لیکن یہ کیا تماشا ہے کہ ہر راہ چلتا آ جائے اور خاتون خانہ اس کے لیے دروازہ کھول دے، یہ میرا کزن تھا، اور وہ بیچارہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کہتا ہوں تو روٹ کے چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، اور اسے یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں داخل کرے۔ تو چاہتی ہے کہ تیری زندگی اسلامی دائرے میں رہے؟ تو چاہتی ہے کہ تو شریعت کی حدود میں رہ کر اللہ کی رضا کا مرکز بنے؟ پھر اپنے آپ کو اپنے شوہر کی رائے کے مطابق ڈھالیے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہندہ سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی، جس کا شوہر کنجوس ہو اور وہ مال خرچ کرنے کے لیے دیتا ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ بقدر ضرورت اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی۔ بات سمجھ لیجئے، شوہر کنجوس ہے، وہ نہیں دیتا، ضروریات بھی پوری نہیں کرتا، پیسہ ہے اس کے پاس اور بیوی کی دسترس میں ہے، فرمایا وہ اپنی ضرورت کے مطابق شوہر کے مال سے بغیر اجازت کے لے سکتی ہے، لیکن عیاشیوں کے لیے، آوارگیوں کے لیے، اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں، یا معاشر النساء، اور تو لو تعلمن بحق ازواجکن علیکن، اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا کہ تمہارے شوہروں کے تم پہ حق کیا ہے، تم اپنے چہروں کے رخساروں کے ساتھ ان کے قدموں کی دھول چگو۔ عورت اگر اسے معلوم ہو جائے نا کہ اس کے شوہر کا اس پہ حق کیا ہے تو اس کے پاؤں کی خاک وہ اپنے رخساروں پہ ملنا اپنے لیے عزت کا باعث سمجھے۔ جن لوگوں نے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا، ایک صالح سوسائٹی، ایک آئیڈیل زندگی، جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے،
جن کے ناموں پہ آج ہم اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا نام رکھتے ہیں، انہوں نے یہ ذمہ داریاں نبھا کے دکھائی ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جب آزمائش میں مبتلا کیا تو صبر انتہا درجے کا، اور جب فراوانی عطا کی تو اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے سخاوت انتہا درجے کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی دور خلافت کا واقعہ ہے۔ 1,00,000 درہم ایک دن میں اللہ کے راستے میں تقسیم کیا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے ملتمس ہوں، مسئلہ سمجھیے ذرا۔ 4 پیسے آ جائیں تو پھر شاپنگ ساہیوال سے کی جاتی ہے، اور تھوڑے سے اور آ جائیں تو پھر فیصل آباد جا کے بریک لگتی ہے، اس سے پیچھے ہمیں دکان پسند کوئی نہیں آتی۔ اچھا، انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جس نے 1,00,000 درہم صدقہ کیا ہے تو شاپنگ کے لیے بھی تو کسی بڑے شاپنگ مال میں گئی ہوں گی نا۔ خادمہ شام کو کہتی ہے بی بی افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے اور گھر میں افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک دن میں 1,00,000 درہم آپ نے صدقہ کیا، کچھ رکھ لیا ہوتا افطاری کے لیے، فرمایا اللہ کی بندی یاد کروا دیتی تو کچھ 2-4 روپے رکھ لیتی، تو نے بتایا نہیں، ہم نے سارا دے دیا۔ دوشیزگی، ناز و نعم، سہولتوں کی کشش، یہ تھی ساری ان میں بھی۔ بیان کرتی ہیں کہ محمد کے گھر والے صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات 2 مہینے سوائے کھجور اور پانی کے کچھ اور نہیں کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، مال کی اتنی قلت نہیں تھی اس زمانے میں بھی، لیکن جہاں جنت کی لالچ ہوتی ہے وہاں مال کی کوئی اوقات اور حیثیت۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ ازواج مطہرات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا ہے، فلاں کی گھر والی کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس وہ ہے، فلاں کے پاس وہ ہے، آپ ہمارے لیے بھی کچھ اہتمام کیجئے۔ سمجھ لیجئے مسئلہ، ہمارے ہاں سوائے مطالبات کے گھروں میں اور کیا ہوتا ہے؟ اور میں آج اللہ کا واسطہ دے کے اپنے بزرگوں سے بھی ملتمس ہوں، اپنی بہنوں سے بھی، کبھی سوچا کرو کپڑے بنا لیے، اس سیزن کے بنا لیے، اگلے سیزن کے بنا لیے۔ ہمارے ہاں موسم تو نت بدلتا ہے، اور اسی لیے کبھی کاروبار مندہ ہے یا اچھا ہے، کوئی سے حالات ہوں، بازاروں میں ماشاءاللہ ہر دن عورتوں کی آمد زیادہ ہوتی ہے پہلے سے۔ میں نے نہیں دیکھا، ہاں لاک ڈاؤن ہو جائے، آپ بے بس ہو جائیں، بازار نہ جا سکیں تو الگ مسئلہ ہے۔ یہ نبی کی بیویاں ہیں، حضور ہمیں بھی دیجیے کچھ۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے، انہیں کہہ دیجئے دنیا چاہیے، مال و منال چاہیے، آپ اپنا سٹیٹس مینٹین کرنا چاہتی ہیں دوسری عورتوں کی طرح، اسرحکن، محمد تمہیں پھر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، چلی جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ کی بندگی، رسول کی پیروی اور جنت، یہ چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْصَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر نیکی کرنے والیاں بنو، پھر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، کہ اللہ ذو الجلال والاکرام پرہیزگاروں کے لیے یہ ساری چیزیں رکھتا ہے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، اور آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں معیار یہ، میں نے فلاں چیز کہی تھی تو نے لے کے نہیں دی، تمہیں تو میری پرواہ ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ یہ تقیہ کلام ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، حضور دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو کس عورت سے محبت ہے؟ فرمایا صدیق کی بیٹی عائشہ سے رضی اللہ عنہ. اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، اللہ وقت کی تقسیم، اموال کی تقسیم، ضروریات کی تقسیم میرے اختیار میں ہے، میں برابر کرتا ہوں، لیکن میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اس پہ میری گرفت نہ کرنا. اتنی محبت جس عورت سے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بلایا. عائشہ آپ کے مطالبات تھے، میں اللہ کا نبی تمہارے دنیا کے مطالبے پورے نہیں کر سکتا، جاؤ جا کے اپنے والدین سے مشورہ کر لو، اگر میرے گھر میں رہنا ہے اور میری دی ہوئی طریقے زندگی اختیار کریں گی، اللہ کی حدود میں رہنا ہے تو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور اگر دنیا چاہیے تو پھر محمد کا گھر اور دنیا کی نعمتیں یہ جمع نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عائشہ تحمل کے ساتھ سوچنا، والدین سے مشورہ کرنا، اور پھر جو فیصلہ ہو مجھے بتانا. بات مکمل ہوئی ہے تو سیدہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آپ کی رفاقت ہے، کون بے وقوف ہوگی جو والدین سے مشورہ کرے گی؟ ہم انسان تھی نا، ہم آ گئی اس جھانسے میں، ہم نے کہہ دیا ہمیں نہیں چاہیے سوائے آپ کی محبت اور آپ کی رفاقت کے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ انعامات کیے، قیامت کی دیواروں تک کوئی مسلمان سیدہ عائشہ کے احسانات سے مستغنی نہیں ہو سکتا. اس امت کو دین سکھایا ہے، اس امت کے خواتین و مردوں کی تربیت کی ہے سیدہ نے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. میں اپنی بہنوں سے التماس کرتا ہوں، یہ جو مطالبات ہیں نا، یہی سیدہ فرماتی ہیں، اگر تمہیں پتہ چل جائے تمہارے شوہروں کے تم پہ حقوق کیا ہیں، تم ان کے قدموں کی خاک اپنے رخساروں پہ ملو تو ان کے حق ادا نہ ہو. نیک بیوی ہمیشہ شوہر کی خیر خواہی کرتی ہے، امور خیر میں اس کا تعاون کرتی ہے، اور جو کچھ اس کی طرف سے اسے نعمتیں مل جائیں اس پہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتی ہے، خامد کا بھی شکریہ ادا کرتی. خامد کا شکریہ کس لیے ادا کرنا؟ وہ ذمہ دار نہیں ہے. اگر یہ ساری نعمتیں وہ مجھے نہیں فراہم کرے گا تو مجھے لایا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء، میں نے آگ میں دیکھا، بھڑکتی ہوئی جہنم میں دیکھا، وہاں عورتوں کی کثرت تھی. اللہ کے نبی عورتوں کی کثرت کیوں؟ فرمایا کفرانہن نعم الزوج، وہ خاوند کا احسان ماننے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوتی، کبھی تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اس نے میرے لیے کچھ کیا. وہ بیچارہ زندگی پوری کھپا دے، کہاں کہاں مزدوریاں کرتا ہے، کس کس کی منتیں کرتا ہے، صرف اس لیے کہ میری گھر والی کو، میرے بچوں کو، میری بچوں کی ماں کو سکھ کی زندگی میسر ہو. یہ ایک نعمت کے نہ ملنے پر زندگی بھر کی اس کی ساری محنتیں اڑا کے رکھ دیتی. کفرانہن نعم الزوج. تو اپنے شوہر کی احسان مند نہیں ہے، تو اس کی طرف سے کی گئی نیکیاں، جیسے اللہ نے شوہر کو حکم دیا نا
کہ بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو کچھ اچھی بھی تو ہوتی ہیں، انہیں دیکھ لیا کرو، بیلنس ہو جائے گا. ہوتا ہے بسا اوقات پیسے نہیں ہوتے، آپ کا مطالبہ پورا نہیں ہوا، بعض دفعہ پیسے ہوتے ہیں، وقت نہیں ہوتا، بعض دفعہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. انسان تھا غافل ہو گیا، اسے یہ کہنا کہ تجھے احساس ہی نہیں ہے، اسے یہ تانے مارنے کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں مر گئی ہوں، تیرے نزدیک میری اوقات اور حیثیت ہی کوئی نہیں. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کے رویے اپنے شوہروں کے ساتھ ایسے ہوتے، میں نے دیکھا کثرت کے ساتھ وہ جہنم میں تھی. عورتیں اچھی عورت، سہلے عورت، جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانتیں دیں، وہ صبر کرتی ہیں اور جو کچھ مل جائے اس پہ شکر کرتی ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. خودکشیاں ہوتی ہیں، آپ کا میڈیا روزانہ بولتا ہے، دکھاتا ہے، حقائق ہیں. بیٹی کو یہ چیز نہیں ملی، اس نے خودکشی کر لی. گھر والی کو نہیں ملی، اس نے خودکشی کر لی، وہ روٹھ کے چلی گئی. عدالت میں جا کے خلا کی درخواست دے دی، نہیں رہنا اس کے ساتھ. سبب کیا ہے؟ بس میری مرضی کی زندگی نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے دولت مند تھے، قبول اسلام سے پہلے بھی دولت مند تھے اور قبول اسلام کے بعد بھی اللہ نے وافر دولت عطا کی. ایک ہی وقت میں کئی کئی غلاموں کے، لونڈیوں کے مالک ہوتے تھے، اور اپنے علاقے میں، برادری میں جو رکھ رکھاؤ اور مقام اللہ نے دیا تھا، کتنے ہوں گے جو ابو بکر کے مقام کو پہنچتے ہیں؟ نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ کے گھر میں تو کبھی کھانا پکتا ہے، کبھی نہیں پکتا. کتنی شرطیں منوائی ہیں بیٹی کو بیانے سے پہلے، کتنی بار بعد میں جا کے پوچھا ہے چپکے چپکے، تیری دوسری بہنوں کو تو میں نے یہ بنا کے دیا ہے، انہوں نے آپ کو بنا کے دیا کہ نہیں دیا؟ کوئی واقعہ کبھی سنا؟ اور ماں جی خود کہتی ہیں کہ 1-2 دن کی بات نہیں، 2 مہینے محمد کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلا تھا. کبھی چھوڑ کے گئیں، کبھی ناشکری کی، کبھی کوئی مطالبات کی فہرست رکھی. اور سنیے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم میں تو حیران ہوتا ہوں، جنت اتنی سستی نہیں ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے نا، کانت ما کانت. لوگو خدیجہ خدیجہ ہی ہے. اللہ کے نبی کیا تھا اس میں؟ فرمایا جب دنیا میری دشمن تھی تو خدیجہ میرے ساتھ تھی، جب کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا خدیجہ میری نبوت کے اقرار کرنے والی تھی، جب مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا خدیجہ اپنی دولت میرے قدموں پہ نشاور کرتی تھی. چشم کائنات نے وہ منظر دیکھا کہ سرداران قریش نے ایک ایگریمنٹ لکھا اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا، جو مسلمان ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے، اور جو ان کے معاونین ہیں سب سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا. اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم زمانے کی ساری عورتوں کی نزاکتیں اور لطافتیں مل جائیں، سیدہ خدیجہ کے جوتے کے ایک ذرہ خاک کا مقابلہ نہیں کرتے. 3 سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی اولاد، اپنی پھولوں جیسی، پھولوں کی کیا اوقات ہے فاطمہ اور زینب اور ام کلثوم اور رقیہ کے مقابلے میں، ان بیٹیوں کو لے کے شاب ابی طالب میں 3 سال قید کی زندگی بسر. کیا سمجھتے آپ؟ اپنے والدین چلی جاتی تو وہ دھتکار دیتے؟ اتنا مالدار خاندان تھا، چاہتے تو آدھا مکہ خرید لیتے. کائنات کی سب سے عظیم بیٹیاں، رسول کی بیٹیاں، سیدہ خدیجہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ رسول اللہ کی رفاقت میں جنت کے شوق میں 3 سال شاب ابی طالب میں رہیں. اور جانتے ہو وہاں کھاتی کیا تھی؟ میں اپنی بہنوں سے آج مخاطب ہوں، اللہ کی قسم کبھی یہ داستان پڑھے تو کلیجہ شک ہوتا ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کتنے دن گزر جاتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، ہم ببول کے
کیکر کے درختوں کے پتے کھاتے تھے، اور کئی دنوں کے بعد ابھی اگر کبھی واش روم کی حاجت پیش آتی تو جیسے جانور مینگنیاں کرتا ہے یہ ہم نکالا کرتے تھے۔ اسی قید کی کال کوٹھڑی میں سیدہ خدیجہ تھی، روتی نہ سر پہ بازو رکھ کے، کیا دیا ہے تیرے ساتھ شادی نے مجھے، کیا ملا ہے تیرے ساتھ آ کے مجھے؟ اگر تجھے اللہ کی اطاعت کا موقع مل گیا، اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا موقع مل گیا، بندگی کا تجھے موقع مل گیا، اس سے بڑھ کے تیرے لیے اور کیا نعمت ہے؟ اہل سیر نے لکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا، ابھی نبوت نہیں ملی، فرمایا خدیجہ شاید ہماری رفاقت لمبی نہ ہو۔ حضور یہ کیسے؟ جانتے ہیں نا کہ پیغام نکاح خدیجہ کی طرف سے آیا تھا، یہ کیسے؟ فرمایا میرے ہاتھ میں پیسہ ٹکتا نہیں ہے جب تک میں فقراء میں تقسیم نہ کر دوں، اور تیرے جیسا مالدار اور ہے کوئی نہیں ہے، دولت تیری ہو میرے گھر میں پڑی رہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ فرمایا آپ سے شادی کی ہے، یہ ساری دولتیں آپ کے نام پہ قربان، جسے جی چاہیے دے دیجیے۔ واللہ میں حیران ہوتا ہوں جب بیویاں ایسی ہوتی ہیں نا تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نتائج بھی ایسے ہی دیتا ہے۔ غار حرا میں تھے نا، جب وحی آئی جانتے نہیں تھے کیا ہو رہا ہے، واپس آئے اور سب سے پہلے کس کے پاس گئے؟ اگر گھر میں اطمینان نہ ہوتا، اعتماد کا رشتہ یوں استوار نہ ہوتا، رازداری کا یہ معیار نہ ہوتا، تو پھر کسی اور کے پاس جاتے، بیوی کے پاس نہ جاتے ہیں۔ خدیجہ کی آغوش محبت میں گئے، انہی کی دہلیز پہ جا کے کہا ہے چادر اڑا دو کہ مجھے جان کا خطرہ ہے۔ میں تو تینوں پہلو ہی کہندی سی، تو جڑے کام شروع کیتے نا مولویوں کو بہن والے، تو کوئی نہ کوئی نواں ہی چاند چاڑیں گا۔ ہاں اب گھبراتے کیوں ہیں؟ قسم اٹھا کے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ بیویوں کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ کس یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر تھی سیدہ خدیجہ، ابھی نبوت ملی نہیں، نبوت کا اعلان ہوا نہیں، ایک سلیم الطبع اطاعت گزار بیوی کہتی کیا ہے؟ حضور میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خدیجہ تو قسم اٹھا کے کہہ رہی ہے اتنی بڑی بات؟ فرمایا ہاں میں جانتی ہوں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، کمزوروں کے سروں پہ دست شفقت رکھنے والے، مظلوموں کا تعاون کرنے والے، گرے ہوئوں کو اٹھا کے کھڑا کرنے والے، پٹے ہوئوں کو عزت دلانے والے، یہ وہ اوصاف ہیں۔ اللہ ایسے اوصاف کے حامل کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اٹھیے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اللہ کی قسم یہ ایک جملہ انسان کی کمر مضبوط کر دیتا ہے۔ خامد بیوی کو کہہ دے زمانہ سارا تیرے خلاف ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو بیوی کبھی مرجھاتی نہیں ہے۔ اور خامد کس قدر پریشان ہو، بیوی ایک بار کہہ دے کاروبار مندے کا شکار ہے، دشمنیاں ہیں، مصائب ہیں آپ کے لیے، گھبراتے کس بات پہ ہیں، میں ہر سرد و گرم میں آپ کے ساتھ ہوں، پھر یوں زندگی گلزار بنتی ہے۔ حضور اٹھیے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، لے کے اپنے رشتہ کے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، یہ مسئلہ ہے، یوں یوں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پھر خوشخبری ملی؟ یہ تو وہی ہے آنے والا جو پہلے انبیاء پہ آتا رہا۔ اور ابن ہشام نے السیرہ میں
سیدہ خدیجہ کے الفاظ نقل کیے، فرماتی ہیں ابشری ابن امّے، اے میرے چچا کے بیٹے اب خوش ہو جائیے۔ کس بات پہ؟ وثبت، حوصلہ مضبوط رکھیے، گھبرائیے نہیں۔ فوالذی نفس خدیجہ بیدہ انی لارجو ان تکون نبی ہذہ الامہ، حضور مضبوط رہیے، حوصلے میں رہیے، کچھ نہیں ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، مجھے یہ امید ہے کہ آپ اس نبی، اس امت کے نبی ہیں۔ ہاں، اس کے خامد کو ہو کیا گیا؟ یہ کل بھی مولوی کے پاس رہا تھا، 1 گھنٹہ پورا بیٹھا رہا، آج پھر چلا گیا۔ 3 دن بیچارہ مسلسل مسجد میں 10 منٹ لگا دینا تو گھر خانہ جنگی کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو اتنی دیر مسیطیں کردہ کی رہے ہیں، تینوں مولوی کی سبق پڑھانا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور سن لیجئے، یہ جو تنگیاں ترشیاں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے انہیں برداشت کیجیے، اس کی رضا سمجھ کے اس پہ صبر کیجیے، اور جو نعمت مل جائے اس پہ شکر کیجیے۔ سیدہ اسماء بنت امیس، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن، زبیر بن عوام کے ساتھ شادی ہوئی ہے، رسول اللہ کی سالی ہیں، اور پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ شادی کی ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ جب میری زبیر کے ساتھ شادی ہوئی تو زبیر کے پاس سوائے ایک گھوڑے اور اونٹ کے اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی غلام، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی لمبی چوڑی جگیر، وہ تھوڑا سا رقبہ تھا، اس میں ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا، یہ بھی جہاد کے لیے تھے، سمجھ لیں آپ، سمجھو گے بڑا مالدار سی بھی گھوڑا تھے، اونٹ تھوڑے قیمتی، یہ بھی جہاد کے لیے، کچھ اور ہو نہ ہو مجاہد کے پاس تلوار تو ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اسماء کہتی ہیں کہ میں خود اپنے گھر سے نکل کے وہ جو ہمارا رقبہ تھا وہاں جاتی اور کھجوروں کی گٹھلیاں چن کے لاتی اور وہ پیس کے پھر اونٹ کے لیے خوراک تیار کرتی تھی۔ بات سمجھ آئی؟ چکی پیسنا، وہ پرانی بوڑیاں پیسنا، اب تو روٹیاں والی بھی مشینیں آ گئی نا، روٹی پکانے والی بھی مشینیں آ گئی، ہر کام مشین پہ ہوتا ہے، اور جس قدر سہولتیں زیادہ ہو گئیں اسی قدر بربادیاں بھی زیادہ ہیں اور اسی قدر نزاکتیں بھی زیادہ ہیں۔ واللہ میں تصور کرتا ہوں نزاکت، عزت و شرف، مقام و مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ابو بکر کے گھرانے کو دیا، دنیا میں کسے میسر تھا؟ اور ابو بکر مالدار تھے، غریب نہیں تھے۔ خود بیان کرتی ہیں کہ ایک لمبا عرصہ ایسے ہی گزرا حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک غلام دیا کہ یہ ہے جو تیری خدمت کرے گا، تیرے گھر کے کام کاج کرے گا، تو گویا پھر میں جانوروں کی خدمت سے آزاد ہو گئی۔ کوئی مطالبہ کیا کبھی باپ کے دہلیز پہ جا کے بیٹھی ہوں کہ کس کنگلے کے ساتھ میری شادی کر دی ہے، کہاں بیاہ دی ہے؟ عامر بن عبداللہ بن زبیر، یعنی ان کے بیٹے عبداللہ تھے، اسماء کے بیٹے عبداللہ تھے ابو بکر کے نواسے، اور عبداللہ کے بیٹے تھے عامر۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، جب ماں یوں صالح ہوتی ہے نا، جب کسی شوہر کی بیوی اس قدر کمیٹڈ ہوتی ہے، اسے پتہ ہے شکوہ نہیں کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، لان تان نہیں کرنی، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں کچھ نہیں ملا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کے صبر دیکھتا ہے اور پھر وہ عظمتیں عطا کرتا ہے، للہیت اور تقوی وہ دیتا ہے کہ کائنات کے لیے مثالیں بنتی۔ عامر بن عبداللہ ابن زبیر، ابو بکر کے نواسے کے بیٹے، اسماء کے نواس پوتے۔ مغرب کا ٹائم ہے اور بیماری اس قدر شدید ہے کہ دوست احباب ادھر ادھر سے، شاگرد بہت بڑے امام تھے اپنے زمانے کے، جمع ہیں کہ حضرت استاد تو جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں کان میں
مغرب کی اذان گونجی، فرمایا مجھے اٹھاؤ اور مسجد میں لے کے جاؤ۔ شاگردوں نے کہا حضرت اس قدر نقاہت، اتنی شدت کی بیماری، آپ تو معذور ہیں۔ فرمایا اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ میرے گھر سے تجھے بلایا جاتا رہا تو آیا نہیں، یہ اسماء کو اللہ نے پوتا دیا ہے۔ اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ 2 شاگردوں نے اپنے کندھوں پہ سہارا دے کے انہیں مسجد میں پہنچایا، امام کے ساتھ نماز شروع کی، 1 رکعت پڑی تھی تو اللہ کی ملاقات کے لیے چلے گئے۔ اپنے گھروں کو محبتوں کا مرکز بنائیے، مطالبات، حقوق، رائٹس، ان بیماریوں سے نکلیے، اپنی ذمہ داریاں پہچانیے۔ میرا فرض کیا ہے، بحیثیت شوہر میری ذمہ داری کیا ہے، عورت سوچے بحیثیت بیوی میرا فرض اور ذمہ داری کیا ہے۔ اگر ہر بندہ اپنے اپنے دائرے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام گھروں کو امن کا مرکز بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔